المعروف من غير رؤية والخالق من غير منسبت خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے صاحبان ایمان کو خطاب کر کے، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو کہ اس طرح تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ اللہ تمہارے قدم کو دین پر ثابت قدم بنا دے گا۔ صاحبان ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کو طلب کر رہا ہے، اور نصرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں کہ لوگ اللہ کی مدد کریں، اور لوگ اللہ کو اس مرحلے میں دیکھنا چاہتے کہ وہ لوگوں کا محتاج معاذ اللہ۔ پروردگار عالم کو اپنے بندوں میں سے کسی بھی بندے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی نصرت و مدد سے بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ بندے اس کے محتاج ہیں۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم کے دین کی مدد کرنا ہے، اس کے بندوں کی مدد کر کے اللہ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ گفتگو آپ کے سامنے اس سلسلے میں کہ دین خدا کی مدد کر کے ہم اللہ کی مدد کر سکتے، اس کے صلے میں پروردگار عالم ہماری مدد کرے گا، ہمارا قدم بھی دین کے اوپر ثابت رہے گا۔ تو گفتگو اس عنوان سے ہو رہی تھی کہ زمانے غیبت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نصرت اور مدد کے کیا کیا وسیلے اور کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس کے پہلے کی تقریر میں آپ کے سامنے وہ تمام روش اور وہ تمام اسلوب آپ کے سامنے پیش کیے جن کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت و مدد ہو سکتی ہے۔ بہت سے طریقے انسان خود ایجاد کر سکتا ہے امام کی نصرت کے، لیکن جو باتیں آپ کے سامنے عنوان کر کے پیش کی جا سکتی ہیں وہ اس طرح سے۔ آج آپ کے سامنے اس بات کو پیش کرنا ہے کہ امام علیہ السلام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے اہل تقوی اور متقی پرہیزگار لوگوں کی مدد کریں۔ البتہ اس کے پہلے کچھ ملتا جلتا عنوان گزر چکا ہے، مگر وہ بحث دوسری تھی، اور یہ بحث اس عنوان سے کہ خود جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کی مدد کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں دو عنوان اور دو حصہ پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ ان تمام چیزوں میں مدد کرنا کہ جن چیزوں میں مدد کرنے کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی مدد ہو سکتی ہے۔ عام اس بات کے کہ ان کو تقوی و پرہیزگاری کی طرف متوجہ کریں، ان کو ان تمام چیزوں کی طرف دعوت دیں کہ جس میں امام علیہ السلام کی خوشنودی ہے، امر بالمعروف نہی از منکر کی طرف دعوت دیں۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی ان کی زندگی میں ضروریات کو پورا کرنا، ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو پورا کرنا ہے۔ وہ دنیاوی زندگی میں بہت سی چیزوں کے نیاز مند ہیں، اہل تقوی
متقی پرہیزگار افراد، صالح افراد، نیک افراد ایسے ہیں جو دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر ان کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے بھی مادی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب تک ان چیزوں کو وہ حاصل نہیں کر سکتے، نہ کریں گے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا دوسرے مرحلے میں جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کی مدد ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ان کی ذاتی زندگی کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ جہاں تک پہلی صورت ہے کہ ہم ان کو دیگر تمام امور میں مدد کریں کہ جو امام علیہ السلام کی نصرت اور امام علیہ السلام کی مدد کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ تمام باتیں ہیں کہ جس میں ایک نیکی کی طرف دعوت دینے کا مسئلہ آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس میں آ سکتی ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی آ سکتی ہیں، بہت سے دینی مسائل اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کبھی نماز کے سلسلے میں مدد کرنا، کبھی جو ان کے صدقہ کے سلسلے میں مدد کرنا ہے، کبھی خود ان کی عبادت کے سلسلے میں مدد کرنا، کبھی وہ خود عبادت کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، کبھی ان کے وقت کو ترتیب اس طرح سے دیا جائے جس کی وجہ سے وہ عبادت کے لیے وقت نکال لیں، یا وہ افراد کے جو امام علیہ السلام کی نصرت اور امام کی مدد کر رہے ہیں اور اس میں ان کو وقت نہیں ملتا، ہم ان کی اس طریقے سے مدد کریں کہ وہ امام کی مدد بھی کر سکیں اور اپنی زندگی کے امور کو بھی آگے بڑھا سکیں۔ ممکن ہے اس میں دینی اعتبار سے اس حوالے سے گفتگو ہو کہ ہو سکتا ہے کسی دینی ادارے کو چلا رہے ہیں، کسی تنظیم کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس میں تربیت و تعلیم کے مسائل ہیں، ان میں وہ بہت سے مسائل ہیں جن میں دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اس کی مدد کریں گے تو اس کے ذریعے سے امام کا کام آگے بڑھے گا، دین کا کام آگے بڑھے گا۔ ممکن ہے مسجد میں صاف صفائی، طہارت، پاکیزگی، وہاں پر ضروری سامان کے رکھنے کا مسئلہ ہے، یا ایک متقی پرہیزگار انسان ہے، وہ اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت رکھتا ہے جس کو اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کا لباس ہے، اس کا جو ہے وہ اور گھر کے سامان ہیں، ان تمام چیزوں کو مہیا کرنے میں اگر ہم کمک کرتے، مدد کرتے ہیں تو یہ خود امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کرنا اور نصرت کرنا کہا جائے گا۔ دوسرے لحاظ سے اس لیے کہ اس سلسلے میں روایتیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسا کہ آیا ہے کہ امام علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، روایت ہے کہ ہر وہ نیکی، ہر وہ احسان کہ جو کسی سے انجام پاتا ہے، 3 لوگ اس میں نیکی پانے اور ثواب پانے کے مستحق ہیں۔ سب سے پہلے تو خود وہ انسان کے جس نے اس نیکی کو انجام دیا ہے، دوسرے یہ کہ وہ صاحب مال کہ جس نے اس مال کو دیا ہے نیکی کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے، وہ خود اس کا مستحق ہے۔ ممکن ہے دینے والا کوئی اور ہو، اس کو انجام دینے والا کچھ اور ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ خود انسان کے جس نے جو شخص اس مرحلے میں واقع ہوا ہے کہ جس کی مدد کی گئی ہے، یقیناً اس کے ذریعے سے وہ بھی نیکی حاصل کرے گا۔ تو اس میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے کے بعد اتنے لوگ اس میں مستحق کے ثواب ہوتے ہیں، مستحق کے اجر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اور بہت سی اس سلسلے میں مضمون کی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ جہاں تک یہ مسئلہ، لیکن جہاں تک دوسری بات ہے کہ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کی نصرت کرنا چاہتا ہے تو اس کو متقی پرہیزگار کو تلاش کریں اور اہل تقوی کی ذاتی زندگی میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرے۔ اس سلسلے میں بھی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں جو شخص زندگی بسر کرتا ہے وہ شخص یہاں کے مسائل سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ آخرت میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر خداوند عالم کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اسی دنیا میں رہ کر کے حاصل کرنا ہے۔ اور اس دنیا میں بہت سے مسائل انسان کے آتے ہیں، اگر ان مسائل میں انسان الجھا رہے، کوئی اس کی مدد نہ کرے تو انسان نیکی کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے، وہ مقام کیسے حاصل کرے گا؟ لہٰذا اس طریقے سے ہم دیکھیں کہ جس دنیا میں متقی پرہیزگار افراد ہیں اور اپنی ذاتی زندگی میں پریشان ہیں، ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں، مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، کبھی ہم اپنے زبانی تائید کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ان کو ہمارے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اہل تقوی اگر ہے تو عبادت میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف روحانی طاقت کی ضرورت پڑے گی،
متقی پرہیزگار اس دنیا میں تو یقیناً اسے گھر کی ضرورت ہے، یا خود اس دنیا میں جو شخص خود امام کی نصرت کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ امام کی مدد کر رہا ہے، ان کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے، تو اس کو بھی بہت سے مادی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ لوگ آئیں جو اس طرح کے لوگوں کی مادی مشکلات کو دور کریں، برطرف کریں۔ اس حوالے سے جب ایک تیسرا شخص اہل تقوی کی اس عنوان سے مدد کرے گا کہ یہ شخص امام کی مدد کر رہا ہے، امام کے پیغام کو عام کر رہا ہے، تو گویا اس تیسرے شخص کی مدد کرنا یا دوسرے شخص کی مدد کرنا اس حوالے سے امام کی نصرت کہلائے گی۔ امام کی مدد اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو کہ جو کسی سے مخصوص ہے، اگر اسے ہم ایسی جگہ خرچ کرے کہ جہاں پر خرچ کرنے سے اس شخص کی خوشنودی ہو، اگر اس کی رضایت ہو، تو یقیناً اس میں ثواب ملے گا۔ اس حوالے سے روایت پائی جاتی ہے اور کہا گیا ہے کہ جسے نقل کیا سید ابن طاؤس نے محج الدعوات میں اس طرح کے مضمون کی روایت کو نقل کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ اے امام، میرے پاس کچھ روپیہ ہے، کچھ پیسہ ہے، اور میں نے نذر کیا ہے کہ اسے راہ خدا میں صرف کروں، راہ خدا میں دوں، تو میں کہاں اسے خرچ کروں تاکہ راہ خدا میں انفاق کہا جا سکے؟ یہ بھی ایک ہوشیاری ہے کہ جو لوگ واقعی نذر کرتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو اس کو کس طریقے سے صرف کرنا ہے۔ ورنہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں لیکن شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ اس نیکی کو کیسے انجام دیں۔ وہ کبھی کبھی ارادہ نیک رکھتے ہیں، اچھا رکھتے ہیں، مگر وہ روپیہ راہ خدا میں نہیں جاتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے۔ لہذا دین کے معاملے میں شعور رکھنا چاہیے، سمجھ رکھنا چاہیے، اور یہ اگر نہیں ہے تو کسی صاحب شعور سے دریافت کرے کہ ہمیں یہ خرچ کرنا ہے دین کے راہ میں، تو ہم کیسے خرچ کریں؟ دین والوں سے معلوم کریں، اہل علم سے معلوم کریں، وہ راستہ بتائیں گے کہ کسی چیز کو راہ خدا میں انفاق کرنا کہاں سب سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے خرچ کرنے سے۔ تو مولا کی خدمت میں شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا امام چاہتے ہیں کہ میں یہ پیسہ خرچ کروں، نذر کیا ہے راہ خدا میں کہاں خرچ کروں تاکہ جو ہے ہمیں اس کا ثواب ملے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس روپے کو اہل تقوی اور متقی پرہیزگار لوگوں کے اوپر صرف کرو، اس لیے کہ جب تم ان کی مدد کرو گے تو اس کے ذریعے سے ان کو طاقت ملے گی اللہ کی عبادت کرنے کی، اور جب اللہ کی عبادت کرنے کی طاقت ملے گی تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے تم اگر مال کو اہل تقوی کے لیے خرچ کرو گے اور اس سے طاقت و قوت حاصل کر کے عبادت میں اضافہ کرے گا، اللہ کے لیے کام اور بڑھائے گا، تو یقیناً اس میں رضایت پروردگار ہے، خوشنودی خدا ہے۔ اس طریقے سے مال کو خرچ کرو۔ تو یہ شخص اگر کوئی ہے جو امام کے لیے کام کر رہا ہے، امام کی نصرت کر رہا ہے، امام کے پیغام کو نشر کر رہا ہے، تو اگر ایسے لوگوں کی مدد کریں، ہم نہیں کر سکتے، جاہل ہے، علم نہیں ہے، ہم کو حاصل کرنا چاہیے البتہ، لیکن اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس اللہ نے مال دیا، مال کے ذریعے سے اس کی مدد کریں اور وہ جگہ پہ خرچ کریں، اس جگہ پہ کہ جہاں پر امام کی رضایت اور امام کی خوشنودی ہے، تو اس طریقے سے ہم امام کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک دوسری روایت پائی جاتی ہے جو لعل الاخبار میں ہے، اسی مضمون کی روایت ہے، جسے جناب جبریل علیہ السلام نے پیش کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، احسان کرنے کا 5 ثواب ہے، یعنی 5 طرح کا اجر ملتا ہے جب کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، 5 طرح، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر نیکی اور ہر ثواب، ہر نیکی اور ہر احسان ایک ہی درجے کا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کو مراتب کے لحاظ سے انجام دیا جائے تو اس کا ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ لہذا رسول اللہ کی خدمت میں جناب جبریل آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نیکی کرنا خود یہ 5 طرح کا ہے، یعنی 5 طرح کا اجر ملے گا، مگر دیکھیں کہ وہ نیکی کہاں کہاں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جگہ جناب جبریل کہتے ہیں کہ پہلی نیکی وہ ہے کہ جس کا ثواب 10 برابر ملتا ہے، دوسری نیکی وہ ہے کہ جس کا ثواب 70 برابر ملتا ہے، تیسری نیکی وہ ہے کہ
جس کا ثواب 7 برابر ہے، 70، پہلی نیکی 10 برابر، دوسری نیکی 70 برابر، اور تیسری نیکی 700 کے برابر ہے، چوتھی نیکی 70,000 کے برابر ہے، اور پانچویں نیکی 1,00,000 ثواب کے برابر ہے۔ اس کے بعد تفصیل بتایا جناب جبریل نے کہ جہاں تک وہ نیکی کہ جس میں 10 برابر ہے، کہتے اگر کوئی بندہ کسی فقیر کو کوئی چیز دیتا ہے مگر وہ فقیر صحیح و سالم ہے، البتہ ضرورت مند ہے مگر اس کے اعضاء صحیح ہیں، پیر ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہے، مریض نہیں ہے، لیکن غریب ہے، تو اگر کوئی شخص اس غریب کو کہ جو صحیح ہے، سالم ہے، صحت مند ہے، نیکی کرتا اس کے ساتھ، تو جبریل کہتے ہیں پروردگار عالم اسے 10 برابر نیکی عطا فرماتا ہے۔ دوسرا کہ جہاں پر 70 نیکی کے برابر نیکی کرنا ہے، یعنی 70 برابر ثواب ملتا ہے، وہ جگہ ہے کہ جو شخص ایسے فقیر کی مدد کرے کہ جو زمین گیر ہے، زمین پر بیٹھا رہتا ہے، یعنی کہ معذور ہے، فقیر معذور ہے، نہیں چل سکتا ہے، غیر سالم ہے، مریض ہے، معذور ہے، ہاتھ پیر نہیں ہے اس کے، یعنی کہ اس فقیر سے بہرحال اس کی حالت گری ہوئی ہے، ایسے فقیر کو اگر کوئی شخص دیتا ہے کوئی چیز یا نیکی کرتا اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کو 70 برابر بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد جہاں 700 برابر اس کا اجر ہے، جبریل کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد اور ان کی ذریت کے ساتھ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کے احسان کو 700 کے برابر بنا دیتا ہے، 700 کے برابر۔ چوتھی نیکی وہ ہے کہ جہاں خداوند عالم 70,000 کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، وہ احسان ہے کہ جو انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے جو ارحام میں ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنے قریب ترین جو ارحام میں ہیں ان کے ساتھ نیکی کریں گے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اس کا 70,000 کے برابر ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسلام میں اسی لیے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ پر تاکید کی گئی ہے اس کی، اور اس طریقے سے۔ اس کے بعد پانچویں منزل کہ جہاں پر نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے، روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طالب علم کی مدد کرتا ہے تو طالب علم کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی علت یہی ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کرنا کیوں سب سے زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ ایک طالب علم جب دین کے علم کو سیکھے گا، سیکھنے کے بعد جب علم کو لوگوں کے درمیان پھیلائے گا تو یہ علم عام ہوگا، دین عام ہوگا، اللہ کے حکم کو پھیلائے گا، معصومین علیہ السلام کے فرمودات لوگوں کے درمیان عام ہوں گے، جب عام ہوں گے تو اس لیے ایسے کے ساتھ نیکی کرنا کہ جو طلب علم میں مشغول ہے، جو علم حاصل کر رہا ہے، زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے، اسی لیے ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنا چاہیے جو دین کو سکھانے میں مصروف ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے شیعہ کی دستگیری کرتا ہے جو دور افتادہ مقام پر رہ رہا ہے مگر اس کا ایمان ضعیف ہے، کمزور ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ ایسے شیعہ کی مدد کرنا اس عنوان سے کہ اس کو دین بتا دے، اس کے ایمان کو مضبوط کر دے، تو اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے پائی جاتی ہے کہ امام نے فرمایا جس نے علم و معرفت کے کمزور شخص کو قوی اور مضبوط بنا کر کے ہمارے دشمن کے سامنے پیش کر دیا، خداوند عالم کی جانب سے قبر کے سوال و جواب کے وقت اسے تلقین ہوگی کہ کہو کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، امام ہیں، کعبہ قبلہ ہے، قرآن آسمانی کتاب ہے اور سعادت و خوشبختی کا وسیلہ ہے، با ایمان لو۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کو تلقین ہوتی ہے قبر میں جانے کے بعد۔
کون انسان ہے جو قبر میں جانے کے بعد نہیں چاہتا کہ اس کا ایمان صحیح سالم رہے اور وہ ایمان کے ساتھ قبر سے اٹھایا جائے؟ تو امام فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارے ضعیف شیعہ کی مدد کرتا ہے، اور ضعیف سے مراد یہ کہ ایمان میں کمزور ہے، مخالفین سے، اپنے دشمنوں سے نہیں بحث کر سکتا ہے، نہیں مناظرہ کر سکتا ہے، نہیں اس کو جواب دینے کا طریقہ آتا، اگر کوئی جا کر کے اس کو جواب بتاتا ہے، اگر کوئی اس کو علم سکھاتا ہے اور وہ اپنے دشمن کے مقابل میں مضبوط ہو جاتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کو کسی طرح کے کوئی ہول یا کسی طرح کوئی غم نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس طریقے سے طالب علم کی مدد کرنا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اتنے ثواب حاصل کریں گے، کیونکہ یہ علم جب پھیلے گا تو یقیناً جو ہے وہ بہت دور تک جانے والا ہے۔ اور اس کے بعد اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں کہ جو پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں نقل کروں اور بات کو اپنے مکمل کر دوں کہ اس طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں کہ جو بھی امام کی نصرت میں مصروف ہے، ہم کو چاہیے جس طریقے سے بھی اس کی مدد ہو سکتی ہے ہم اس کی مدد کریں۔ مال کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، زبان کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، اپنے تائید کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، اس کو جگہ دینے کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، کسی بھی عنوان سے اس کے گھر پہ ہو، ممکن ہے مسجد میں، امام باڑے میں جہاں امام کا کام ہو رہا، ممکن ہے وہاں جھاڑو دینے کے ذریعے سے بھی مدد ہو، تو یہ بھی ایک مدد امام کی کہی جائے گی۔ لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس عمل سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خوشنودی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس عمل میں امام علیہ السلام کی خوشنودی ہے تو ہر وہ کام کہ جو نیکی سے مربوط ہو، دین کے کام سے مربوط ہو، امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کہی جائے گی۔ ایک روایت، اس کے بعد زحمت کو تمام کروں، وہ یہ کہ روایت میں ہے کہ کافی میں یہ روایت ہے، اور کہ جب کوئی شخص مومن ہے دنیا سے جاتا ہے، اسے قبر سے جب اٹھایا جاتا ہے تو روایت میں ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک گویا تصویر بھی ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ مثال روایت میں آیا، یعنی کہ ایک جو ہے وہ اچھی شکل بھی اس کے ساتھ اٹھتی ہے جو اس کے ہمراہ ہوتی ہے، اور وہ ہر جگہ اس کو بشارت دیتی۔ جب پل صراط کے اوپر سے گزرتا ہے، جب وہ ایسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں پر اس کو خوف محسوس ہوتا ہے، تو وہ چیز اس کو جو ہے وہ آواز دیتے کہ نہیں، تمہیں بشارت ہو، اللہ نے تمہیں کسی طرح کا جو ہے غم نہیں دیا ہے، آگے بڑھتا، یہاں تک کہ ہر جگہ اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے کہ جہاں اب اس کے بعد اسے جنت میں جانا ہے، تو ایک مرتبہ متوجہ ہوتا اس شکل کی طرف، تصویر کی طرف کہ بتاؤ آخر تم ہو کون کہ جو جب سے میں قبر سے اٹھا ہوں تو ہمارے ساتھ ہو؟ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ فَيَقُولُ أَنَا السُّرُورُ الَّذِي كُنْتُ تَدْخِلُهُ یا تُدْخِلُهُ عَلَى إِخْوَانِكَ فِي الدُّنْيَا، میں وہ خوشی ہوں کہ جب تم نے دنیا میں کسی مومن بھائی کے دل میں نیکی کے ذریعے سے پیدا کیا تو اللہ نے ہمیں تمہارے ساتھ کر دیا، ہمراہ کر دیا۔ یعنی کیا؟ یعنی جب اس دنیا میں ہم اپنے مومن کے دل کو خوش کرتے ہیں کسی بھی نیکی کے ذریعے سے، تو پروردگار عالم اسے ہمارے اعمال کے ساتھ قرار دیتا، وہ ہمیں ہر جگہ بشارت دیتے ہوا جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ کس عمل میں امام کی، اللہ کے رسول کی خوشنودی ہے، اور اس عمل کو انجام دینے سے یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر دعا کریں گے پروردگارہ بحق الزہرا بیہا وبعل بنیہا والسر المستودع معبود، ان تمام طریقوں، ان تمام روش کی توفیق عطا فرما کہ جن کے ذریعے سے امام زمانہ کی نصرت ہو سکتی ہے۔ پروردگار عالم اس زمانے غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار امام جہاں بھی ان کی حفاظت فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرما بحق محمد والہ طاہرین۔